اوکے نیکسٹ اب ہم دیکھتے ہیں پرسن اینڈ کیریکٹر. یہ بہت ہی بیوٹیفل سیکشن ہے, میرا ایک کائنڈ آف فیوریٹ ہے. دیکھیے کوئی اگر اسلام میں نہیں بلیو کرتا ہے نا, ہی ہیز اے لائف تو ہے ہی, لیکن وداؤٹ اینی فکسڈ ایٹیکٹس. جو ایٹیکٹس ہوتے ہیں جیسے مثال کے طور پر, what do I mean ایٹیکٹس, اسلام نے سکھایا کہ زندگی از گائیڈڈ بائی ایٹیکٹس. آپ کو کھانا ہے, پینا ہے, ٹوائلٹ جانا ہے, آپ کو سونا ہے, اٹھنا ہے, کسی سے ملنا ہے, مہمان ہو ہاں یا میزبان ہو, یہ سب میں ایٹیکٹس ہیں. اب جو لوگ نہیں بلیو کرتے ہیں تو ان کے پاس کوئی ایٹیکٹ نہیں ہے, وہ جس ہاتھ سے کھانا کھائیں گے اسی ہاتھ سے ٹوائلٹ واش کریں گے, کیونکہ کچھ فکس سسٹم نہیں ہے نا. اسلام نے دیا سسٹم ہے, ایک ایک چیز کے سسٹم ہے, ایک ایک چیز کے ڈیٹیلڈ سسٹمز ہے, ویل گائیڈڈ سسٹم ہے. تو میں یہ پوائنٹ کو ایک ہی پوائنٹ میں کاؤنٹ کر رہا ہوں, حالانکہ وہ ایٹیکٹس کو الگ الگ کاؤنٹ کر سکتے تھے, لیکن میں ایک ہی کاؤنٹ کر رہا ہوں کہ یہ سارے جو ایٹیکٹس آف لائف ہے نا, یہ اسلام کی بیوٹیفل چیز ہے. وائی اسلام؟ بیکاز اسلام بتاتا ہے ہمیں کیسے جینا ہے. آپ مہمان بن کے جاؤ تو کیا خیال رکھنا ہے, آپ کھانا کھاؤ تو کیسے خیال رکھنا ہے, کتنا کھانا کھانا ہے, آپ سو تو کیسے خیال رکھنا ہے, اٹھو تو کیا خیال رکھنا ہے, آپ کسی سے ملو تو کیسے ملنا ہے. ایک ایک ایٹیکٹ میں گائیڈ لائن دی گئی ہے کیسے جینا ہے. تو یہ کیا ہے وائی اسلام, اس کا ایک 100 ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بھی ہے, لائف گائیڈڈ بائی ایٹیکٹس. نیکسٹ کیریکٹر. بعض لوگ ہوتے ہیں جن کے لیے کیریکٹر ڈزنٹ میٹر. ہاں آئی ایم ناٹ سیئنگ سب لوگ. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا, یاد رکھیے کہ اللہ نے کئی میسنجرز بھیجے, اور جو کئی سارے مذہب اور طور طریقے ہیں نا, اس کے اندر کچھ نہ کچھ ریمننٹس, ان کے پاس اگر کوئی میسنجر آیا ہوگا اس کی کچھ نہ کچھ ریمننٹ, کچھ نہ کچھ باتیں موجود ہیں. ہاں اور کچھ چیزیں انسان کی فطرت میں بھی ہے, نیچر میں بھی ہے کچھ چیزیں. تو ہم یہ نہیں کہتے کہ ساری برائیاں سب جگہ پر ہے, کوئی نہ کوئی پارٹ ہو سکتی ہے, لیکن وہ پارٹ اسلام میں. لیکن یہ دیکھیے کہ ہر چیز میں اسلام میں آپ کو صحیح چیزیں ملے گی. مطلب چاہے غلط چیز کہاں بھی ہو, لیکن صحیح چیز آپ کو اسلام میں ملے گی. تو کیریکٹر, تو کیریکٹر کے اندر ہائیسٹ لیول آف کیریکٹر بتایا گیا کہ کسی پہ ہنسو مت, کسی کا مذاق مت اڑاؤ, کسی کی غیبت مت کرو, بیک بائٹنگ مت کرو, تہمت مت لگاؤ, وعدہ کرو تو وعدہ پورا کرو, کوئی بھروسہ کرے تم پر تو بھروسے کو پورا کرو, اپنی چیریٹی دو. یہ میں یہاں پہ پڑھ رہا ہوں, آپ ریفرنسز دیے ہوئے, چیریٹی دو تو چیریٹی دینے کے بعد اس کو کینسل مت کرو ریمائنڈ کر کے کہ دیکھو میں نے کتنی اچھا کیا تمہارے ساتھ, یا انجری دے کر. گیسٹ مہمان آئے تو مہمان کو آنر کرو. ہاں برے کاموں میں کبھی بھی کوپریشن مت کرو, اچھے کاموں میں کوپریشن کرو. کنجوس مت بنو, حسد نہ کرو, زمین پہ چلو تو ہمبلنس کے ساتھ چلو. یہ میں نے چند سیمپل دیا ہے. یہاں پہ یہ 100 پوائنٹس میں سے ہمارا ایک پوائنٹ ہے کہ ہائیسٹ لیول آف کیریکٹر سکھایا گیا ہے اسلام میں. جو ہائیسٹ لیول آف کیریکٹر کہاں ہے؟ اسلام میں. ہاں تو ہمیں یہ دیکھنا ہے یہ اسلام کی, وائی اسلام, بیکاز اسلام میں کیریکٹر کا طریقہ ہمیں بتایا گیا. ایسا نہیں کہ ان گائیڈڈ, پورا بیسٹ چیز جو انسان کو ہو سکتا ہے کبھی ریئلائز نہ ہو. ہنسنے میں کئی لوگ ابھی بھی بولتے ہیں, بولے ارے میں اس کا مذاق اڑایا تو کیا ہے, وہ بھی تو ہنس رہا ہے. ارے وہ بھلے ہی ہنس رہا ہے, لیکن اس کو اندر برا لگ رہا ہے, اس کو اندر برا لگ رہا ہے. اور آپ دیکھو گے کہ کوئی ہوتا ہے کبھی ایسا, فرینڈز میں کوئی ہوتا ہے, دوستوں کے فرینڈ سرکل میں, کہ جس کا سب لوگ مذاق اڑا رہے ہیں, اس کا ہنس رہے ہیں, اور وہ بھی ہنس رہا ہے, بےچارا کرے گا کیا, وہ بھی ہنس رہا ہے, حالانکہ اس کا ہی مذاق اڑا رہے ہیں, لیکن وہ بھی ہنس رہا ہے. لیکن پھر کیا ہوتا ہے نا, ایک دن ایسا آتا ہے نا جب اس کے اندر کا وہ چیز ہوتی ہے نا جو اندر چبھ رہی ہوتی ہے, وہ آتی ہے. مطلب کیا ہوتا ہے نا, یہ اس میں کئی ویلیوز ایسے ہیں نا جو انسان کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کئی بار. ہاں کئی چیزیں سمجھ میں بھی آتی ہے, لیکن کئی چیزیں نہیں بھی سمجھ میں آتی. تو اسلام نے بتا دیا, اسپیسیفائی کر دیا, مینشن کر دیا, لسٹ دے دیا, تاکہ آپ اس کے اندر مسٹیکن نہ ہو جاؤ. نیکسٹ چیز, کئی لوگ جو ہوتے ہیں نا صرف خود کے رائٹس کو ریکگنائز کرتے ہیں, لوگوں کے رائٹس کو ریکگنائز نہیں کرتے. اسلام نے بتایا کہ نہیں, حقوق العباد کا سسٹم ہے. یعنی حقوق العباد, عباد کون ہے؟ جو اللہ کی کریشن, رائٹس آف دا کریشن. جیسے اس کے اندر ہم 4 کیٹیگریز میں دیکھیں گے. جو ایک ہے رائٹس مسلمز کے اوپر کیا رائٹس. نمبر 2 رشتہ داروں کے اوپر کیا رائٹس. نمبر 3 سارے انسانوں کے کیا حقوق ہے. اور نمبر 4 جو ادر کریشن ہے, جیسے جانور ہے, چرندے پرندے, انوائرمنٹ, ان کے کیا رائٹس ہے. تو جیسے کئی سارے, جیسے اس میں یہ ہوتا ہے کہ مہمان آ جائے, اس کے کیا رائٹس ہیں ہم پر. بچہ ہے, اس ماں باپ کے اوپر بچے کے کیا رائٹس ہے, بچے کے اوپر ماں باپ کے کیا رائٹس ہے, بھائی بہن کے کیا رائٹس ہے. یہ سب رائٹس, یہ رائٹس کو پہچاننا, یہ اسلام نے ہمیں دیا کہ حقوق کو پہچانو. وائی اسلام؟ بیکاز اسلام نے حقوق کا سسٹم دیا. 100 ریزنز میں سے ایک ریزن یہ بھی. نیکسٹ, ایک اور چیز یہ ہے کہ آپ دنیا میں انسان جیتا ہے نا, اس کو ڈینجرس چیزوں کی وارننگ کئی بار نہیں ملتی. مطلب کلچرل طور پر جو وارننگ ہوتی ہے یہ مت کرنا, ایسے نہیں ملتی کئی بار. جو ڈسٹرائرز ہوتے ہیں, ڈینجرس ڈسٹرائرز ہوتے ہیں. اب آپ بتاؤ کہ جیسے مثال کے طور پر راستہ آدمی ڈرائیو کر رہا ہے, اچانک سڈن بینڈ ہے,
تو لگاتے ہیں نا بورڈ سڈن شارپ کرو اہیڈ کہ سڈن بینڈ ذرا سنبھال کے چلاؤ, مطلب سڈن بینڈ میں ایسا نہ ہو جائے کہ تم دھیان نہیں ہو تمہارا ایکسیڈنٹ ہو جائے. تو ڈینجرس چیزوں کی وارننگ چاہیے کہ نہیں چاہیے آپ بتاؤ. تو اسلام نے ہمیں ڈینجرس چیزوں کی وارننگ دی کہ شراب ہے, صرف شراب نہیں, خمر, خمر یعنی کہ ما خامر العقل, جو عقل پہ پردہ ڈال دے, ساری چیزیں جس سے نشہ ہوتا ہے, جیسے کہ شراب سے بھی ہوتا ہے, ڈرگ سے بھی ہوتا ہے, سب چیز حرام ہے. جوا, زندگیاں برباد ہو جاتی, فیملیز برباد ہو جاتی جوئے سے. اڈلٹری, زنا, آج لوگوں کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, بٹ اسلام نے بتایا یہ ڈینجرس ڈسٹرائرز میں سے, برباد کرنے والی چیزوں میں سے. وچ کرافٹ, جادوگری, آج تو ایسے میجک کو تو اچھا بتایا ہے, لیکن اسلام نے بتایا یہ ڈینجرس ڈسٹرائرز میں سے. انٹرسٹ, آج نہیں سمجھ رہے لوگ کہ انٹرسٹ کتنا بڑا پرابلم ہے, لیکن انٹرسٹ ڈینجرس ڈسٹرائرز میں سے. ہوموسیکسوالٹی ڈینجرس ڈسٹرائرز میں سے. کسی کا مال غلط طریقے سے کھانا ڈینجرس ڈسٹرائرز میں سے. کسی معصوم کا قتل کرنا, سب موبقات, 7 سب سے بڑے ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے. پاک دامن عورتوں کو بدنام کرنا 7 ہلاک کرنے والے گناہوں میں سے. تو یہ کیا ہے, اسلام نے ایسے ڈینجرس ڈسٹرائرز مارک آؤٹ کیا. تو وائی اسلام پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ کیا ہے کہ اسلام نے اس چیز میں ہم لوگوں کو راستہ بتایا. جسٹ اے منٹ جی. ایک اور چیز, اب صحیح غلط بتایا ہوا ہے لیکن انسان سے مسٹیک ہو جاتی ہے. تو مسٹیکس میں آپ کو 2 ٹائپ کی گڑبڑ دکھے گی, صحیح بھی ملے گا لیکن 2 ٹائپ کی میجر گڑبڑ ملے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو ریپینٹنس کو بہت ایزی لے لیتے ہیں, گاڈ معاف کرے گا معاف کرے گا معاف کرے گا, اور کچھ لوگ ہوتے ہیں نا جو اس کو بہت ہارش لے لیتے ہیں, وہ کسی کو معاف نہیں کرے گا, گاڈ کسی کو معاف نہیں کرے گا. اسلام نے ریپینٹنس کا صحیح سسٹم بتایا. پہلے تو ریئلائز کرو کہ تم نے غلط کیا, الندم التوبہ, غم ہی توبہ ہے. تو وائی اسلام, بیکاز اسلام نے صحیح ریپینٹنس کا سسٹم دیا, توبہ کا سسٹم دیا, جس سے ہم غلطی بھی کر لیں تو کیسے واپس آ سکتے ہیں اللہ کی رحمت سے, اللہ سے کنیکشن پھر سے کیسے جوڑ سکتے ہیں, اللہ کے اچھے بندے پھر سے کیسے بن سکتے ہیں, کیا طریقہ ہے. تو طریقہ سکھایا اسلام نے. تو ایک ہے ریئلائز کرنا غلطی, اللہ سے معافی مانگنا, سچے دل سے معافی مانگنا, انٹینڈ کرنا کہ میں اس غلطی میں واپس نہیں جاؤں گا. وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ, جانتے ہوئے اس چیز میں واپس نہیں جاتے. کسی کا حق لے لیے, حق کو ادا کرنا. اور گڈ ڈیڈز میں اب دل نرم ہوا ہے تو گڈ ڈیڈز میں واپس جانا. اب دیکھو یہ سمجھو آپ کی جیسے کوئی ہے جو چور ہے, چوری کیا, پھر اللہ سے بہت معافی مانگا, تو چوری اس کی توبہ ہو گئی کیا؟ اسلام نے کہا نہیں, جو اس نے مال لیا جب تک واپس نہ دے اس کی توبہ مکمل نہیں ہوگی. تم مال لیتے جاؤ اور اللہ سے معافی مانگو اور سامنے والے کا نقصان ہو, یہ توبہ کا صحیح سسٹم کیا ہے, تمہیں رائٹ واپس دینا پڑے گا جو تم نے ان کا لے لیا. تو یہ کیا ہے, توبہ کا صحیح سسٹم اسلام میں ہے. ایک اور چیز, اپنے سول کو پیوریفائی کرنا ہے. ہاں, سول کو پیوریفائی کرنا ہے. تو لوگ بولتے ہیں ہاں من کو صاف کرو, روح کو, آتما کو صحیح کرو, لیکن اسلام نے پیوریفیکیشن آف دا سول, تزکیہ نفس کا سسٹم دیا کہ کیسے یہ جو نفس ہے نا اس کو, سول کو کیسے پیوریفائی کرے. تو اس کا ایک چیز ہے, اللہ کو بہت یاد کرو, کریٹر کو یاد کرو, موت کو یاد کرو. یہ سب کے پروف ہے آیتوں سے, حدیثوں سے, قرآن سے ثابت ہے. جہاد النفس یعنی اسٹرگل کرو اپنے خود کے نفس کے خلاف, اس سول کے خلاف, اس کی بری خواہشات کے خلاف. اپنی ٹنگ کو بزی کرو. ٹنگ یہ طریقہ ہے, اپنے آپ کو سیو کرنے کا طریقہ ٹنگ ہے, زبان. اچھی کمپنی, اچھی کمپنی کیسے ہوتی ہے, پرفیوم سیلر کی طرح ہوتی ہے. اور بری کمپنی ایسا ہے جیسے کہ لوہار کی بھٹی. غور کرنا, بیمار ہو جاؤ تو غور کرنا کہ میں بیمار ہوں, یا کسی بیمار کے پاس جاؤ, کبھی آزمائش آئے تو غور کرو, پونڈر کرو. موت ہو جائے کسی کی, پونڈر کرو. قبرستان میں گئے, سوچو, قرآن پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے. ہاں, اور وقت کو اچھا استعمال کرو. ہاں, سیکھنے میں, صحیح بات سیکھنے میں, صحیح بات پہنچانے میں, کیوں, اس سے بھی دل صاف ہوتا ہے. اور نماز میں کھڑے ہونا, اپنی ریالٹی کے بارے میں سوچنا, زندگی کے مقصد کے بارے میں سوچنا, یہ طریقے. اور یہ میں نے چند مینشن کیا, پوری کتابیں ہیں آن دا ٹاپک آف تزکیہ نفس, جو قرآن سے, حدیث سے. تو اسلام, اسلام ایک ریزن کیا ہے کہ یہاں پہ تزکیہ نفس کا سسٹم دیا ہوا ہے, یعنی برا کو برا بتایا گیا, اچھے کو اچھا. مطلب ہمارے جو نفس ہے اس کو کیسے ہم پیوریفائی کریں, وہ طریقہ پورا دیا گیا ہے. نیکسٹ, بہت سارے لوگوں میں فرسٹریشن ہوتا ہے, پیس نہیں ہوتا ہے. اسلام نے بتایا کہ ایک ذکر کا سسٹم ہے, الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. در حقیقت اللہ کے ذکر میں, اللہ کی یاد میں دلوں کو اطمینان ملتا ہے. تو جو فرسٹریٹڈ لوگ ہوتے ہیں, دل پریشان جیتے ہیں, تو اسلام نے ایک ذکر کا سسٹم دیا. پہلے تو دن کے الگ الگ ٹائم کے ذکر ہے کہ بھئی صبح اٹھنے کے بعد کیا دعا ہے, رات کو سونے سے پہلے کیا ہے. پھر کچھ چیزیں الگ الگ ایکشن سے کنیکٹڈ ہے, کھانا کھانے سے پہلے یہ دعا پڑھو, ٹوائلٹ جانے سے پڑھو, نکل کے پڑھو. یہ ساری چیزیں جو الگ الگ ایکشن سے کنیکٹڈ ہے. ہاں, تو اس سے کیا ہوتا ہے نا,
اس کی یاد سے ہم کنیکٹ ہوتے ہیں. اور یہ سسٹم ہے پورا, زندگی کا سسٹم ہے, ذکر کا سسٹم. ایک ہے جنرل ذکر اینی ٹائم آف دا ڈے, ایک ہوتا ہے نماز بھی ذکر ہے, نماز بھی پارٹ آف اقیم الصلاۃ لی ذکری, نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. قرآن بھی ذکر ہے, کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ, ہم نے اس ریمائنڈر کو, ذکر کو بھیجا ہے, پیغام کو بھیجا ہے. مطلب قرآن ریمائنڈر ہے, ہم بھولی ہوئی یاد چیزیں یاد دلاتا ہے. دعا بھی ذکر ہے, اللہ کی یاد آتی ہے. الگ الگ جو اسلامک ایٹیکٹس ہے نا, اس میں بھی اللہ کی یاد سے کنیکٹ کرتی ہے. یعنی ایسا دیکھا جائے کہ کوئی شخص غلط کام پہ, غلط راستے میں چلا گیا, غلط چیز کر رہا ہے, اچانک پیاس لگ گئی, پیاس کے لیے پانی کا گلاس ہاتھ میں اٹھایا, یہ میرا رائٹ ہینڈ ہے, تو ہاتھ میں اٹھایا, تو ابھی اللہ کی یاد آ رہی ہے نا کہ میں یہ تو فالو کر رہا ہوں, اس کا دیا ہوا سسٹم فالو کر رہا ہوں. یہ ایٹیکٹس میں بھی اللہ کی یاد ہوتی ہے. دیکھو یاد سے جب کنیکٹ ہوتے ہیں نا, تو پھر کیا ہوتا ہے, ہمارے دلوں کو سکون ملتا ہے, ہم اسٹرانگ بنتے ہیں, ہم شیطان جو ہمارے خلاف ہے اس سے بچنے میں اسٹرانگ ہوتے ہیں. اگلا پوائنٹ, وائی اسلام میں نے کیا بتایا ابھی, یہ پوائنٹ تھا ذکر کا سسٹم ہے, اللہ سے کنیکٹڈ ہونے کا, رہنے کا پورا سسٹم. نیکسٹ چیز, جب ٹرائلز اینڈ ڈیفیکلٹیز آتی ہیں, مشکلیں آتی ہیں, تو بعض لوگ پوری طرح سے بریک ڈاؤن کر جاتے ہیں. مشکلیں آتی ہیں نا, وہاں پہ پوری طرح سے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں, ختم ہو جاتے ہیں, ٹوٹ جاتے ہیں. اسلام نے کہا نہیں, یہ ٹرائلز جو آتے ہیں نا, یہ دنیا کی زندگی کی ریالٹی کا احساس دلانے کے لیے آتے ہیں, تاکہ تمہیں پتا چلے یہ دنیا کی جو لائف ہے نا, اس کی ریالٹی کیا ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, دنیا کی زندگی نہیں ہے سوائے دھوکے کا سامان. یہ دھوکا ہے. دھوکا کیا ہے نا, ایسا لگتا ہے ہاں دس از ایوری تھنگ, لیکن یہ چھوڑ کے ہم جائیں گے قبر میں, کوئی بلڈنگ لے کے نہیں جائیں گے, کوئی گاڑی لے کے نہیں جائیں گے, کوئی فرنیچر, بینک بیلنس, کچھ بھی چیز, موبائل, لیپ ٹاپ, کچھ بھی نہیں ہے. ہم اکیلے دنیا سے چل بستے ہیں ریالٹی سمجھانے کے لیے. تو دنیا میں پریشانی آتی ہے نا, وہ تمہیں دنیا کی اصلیت بتانے کے لیے آتی ہے. اگر یہ نہیں ہے سوچو, تو پھر کیا ہے, بہت بڑی تکلیف ہے. اب دیکھو کیسا ہے معاملہ, کیا ہے, اسلام کہتا ہے سی دا بگر پکچر. بگر پکچر دیکھو, دنیا کی تکلیف یہ تھوڑی سی چیز ہے, اصل زندگی لائف آفٹر ڈیتھ. تو جیسے آپ دیکھو, یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا براؤن کلر کی, جو ڈرٹی قسم کا ایک دکھ رہا ہے, لیکن یہ جو براؤن ماؤنٹین ہے نا, اس کا ایک چھوٹا سا اسپیک ہے, بڑا کر کے میں نے بتایا. تو کیا ہے, یہ بیوٹیفل پکچر دکھ رہا ہے, یہ بلو کلر کی لیک ہے, ہریالی ہے, پہاڑ ہے, بیوٹیفل سینری ہے. لیکن وہ چھوٹا سا اسپیک دیکھ کر کے گندا کیچڑ جیسا کچھ دکھ رہا ہے, گندا ڈرٹی. لیکن فل پکچر دیکھ رہے ہیں تو معلوم پڑا. تو کبھی کبھار پریشانی میں نا سمجھ میں نہیں آتا ہے کیا ہو رہا ہے, سب بہت برا لگ رہا ہے, لیکن بگ پکچر دیکھو کہ یہ تکلیف, یہ پریشانی سے تمہارے گناہ معاف ہوتے ہیں, تو پھر بات سمجھ میں آتی ہے. اچھا, بعض لوگ ہوتے ہیں جو سائیکولوجیکل پرابلم سے کیسے ڈیل کریں, اس کا ان کے پاس سولوشن نہیں ہوتا ہے. اسلام نے سائیکولوجیکل پرابلم سے ڈیل کرنے کا سسٹم دیا. میں صرف پوائنٹ مینشن کر رہا ہوں ابھی, تاکہ آپ لوگ یہ بات سمجھے. پورے لیکچرز ہے اس ٹاپک پر, میرے خود کے لیکچر ہے جس میں نے کئی پوائنٹس دیے ہیں, ہاں, کہ کیسے ہم سائیکولوجیکل پرابلم سے ڈیل کریں. اسلام بتاتا ہے کیسے پرابلمس کو سالو کریں, طریقہ سکھایا گیا ہے. تو یہ ایک ہمارا اگلا پوائنٹ ہے, وائی اسلام, کیونکہ یہاں پہ ذہنی پریشانیوں کا علاج کا سسٹم بتایا ہوا ہے پورا, تاکہ آپ جیو تو پریشان نہیں جیو. مطلب دنیا میں جیو تو کیسے آپ خوشی کے ساتھ جی سکتے ہو, ہیپینس کے ساتھ کیسے جی سکتے ہو. ہاں, اور اگر آپ ڈیٹیل میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارا کورس اس میں بھی جوائن کر سکتے ہیں انشاءاللہ. کیا نام ہے کورس کا, بہتر زندگی کی سوچ, انشاءاللہ. ایک اور چیز, بعض لوگ جیتے ہیں دنیا میں لیکن دبے کچلے. اسلام نے سکھایا کہ ولا تہینو, کمزور مت پڑو, ولا تحزنو, غم میں مت آؤ, وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین, تم ہی غالب آؤ گے اگر تم ایمان والے. مطلب تمہارے پاس ایمان ہے نا, تو وہ ایمان کی بنیاد پر یو ول بی دا بیسٹ, آپ بیسٹ بن سکتے ہو. اور اس کے اوپر میری پوری لیکچر سیریز ہے جس کے اندر فارمولاز فار سکسیس, یعنی سکسیس کے فارمولاز میں نے دیا ہے کہ کیسے ٹائم مینجمنٹ کریں, کیسے ڈیفیکلٹیز کو سالو کریں, کیسے سکسیس حاصل کریں, کیسے ساری چیزیں. یہ پوری سیریز ہے, اور میرے علاوہ کئی اور اسپیکرز نے ہیں. اور یہ سب کے اندر کہاں سے لیتے ہیں ہم لوگ انسپریشن, معلوم ہے, قرآن سے, حدیث سے. اس کے اندر جینے کے اندر ایک ہوتا ہے نا, بس جی رہے ہیں, مر کے جی رہے ہیں, دبے کچلے جی رہے ہیں, نہیں, کیسے, ہاؤ کین یو بی دا بیسٹ, اس کا طریقہ بتایا گیا. تو 100 پوائنٹس میں سے ایک پوائنٹ یہ بھی ہے. ذہنی پریشانی الگ پوائنٹ تھا کہ کیسے پریشانی سے باہر نکلے, نیگیٹو میں گیا کیسے باہر آئے, لیکن یہاں پہ باہر آ کے بس ایسے ہی نہیں ایوریج لائف جو, ایکسٹرا آرڈنری, آؤٹ اسٹینڈنگ کیسے بنے, ہاؤ ٹو بی آؤٹ اسٹینڈنگ, یہ طریقہ اسلام بتاتا ہے ہمیں. نیکسٹ, صفائی کے اندر کتنے سارے لوگ ہیں,
ان کو بیسک صفائی نہیں معلوم ہے کہ کیسے باتھ روم جانے کے بعد یورین کو بھی واش کرنا ہوتا ہے, وہ یورین سے کتنے سارے یورین جو ڈراپس رہ جائے اس سے کتنے سارے انفیکشنز ہوتے ہیں. کتنے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ پیوبک ہیئر ہے اس کو بھی کلین کرنا ہوتا ہے, دے ڈونٹ نو کہ وہاں پر کتنے سارے چیز ثابت ہے. کتنے سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ سرکمسیژن جو ہے اس کے کتنے سارے میڈیکل بینیفٹس ہیں. کلینلینس کے اندر آپ دیکھو گے اسلام نے سکھایا کہ نہیں, کلینلینس کا پورا ایک سسٹم ہے. الطہور شطر الایمان, صفائی تو آدھا ایمان ہے. تو اس کے اندر ایک چیز ہے وضو, ہر نماز کے لیے وضو ہونا چاہیے. اور غسل یعنی کہ بات اس لیے نہیں کہ بات لینا اچھا ہے, بات اچھی چیز ہے, آپ کو جتنی بات لینا ہے لو, لیکن کچھ چیزیں اسلام میں ہے جب یہ ہو جائے تو تمہیں غسل لینا پڑے گا. تو انہیں غسل لینا سسٹم آف ریلیجن میں ہے, ہمارے لیے عبادت ہے یہ وضو اور غسل. اسی طرح نجاست, کوئی امپیورٹی, ڈرٹی چیز نہ باڈی پہ ہونی چاہیے, نہ کپڑوں پہ ہونی چاہیے, نہ نماز کی جگہ پہ ہونی چاہیے. ہاں, ڈرٹی چیز سے بچانا. اور سوسائٹی میں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے. ہاں, تو کوئی پبلک پلیسز پہ ٹوائلٹ کرنا, یہ سب سے تکلیف ہوتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللعنات, دو لعنت والی چیزوں سے ڈرو. ان یتخلف فی طریق الناس, کے لوگوں کے راستے میں کوئی اگر ٹوائلٹ کرے تو یہ کیا ہے, لعنت والی چیز ہے. ای فی ظلہم, یا ان کے سائے میں جہاں لوگ بیٹھتے ہیں وہاں جا کے کوئی ٹوائلٹ کرے, لعنت والی چیز ہے, مطلب کرس آف اللہ ملتا ہے اس سے. تو یہ ہم نے دیکھا چند پوائنٹس. آج کتنے پوائنٹس ہوئے اگر اسٹوڈنٹ جسٹ کنفرم کریں؟ ٹائم ہو گیا 11, اور میرے ایکچولی 106 سلائیڈ اور باقی ہیں. تو